یہ کہانی 1990 کی دہائی کے شروع کی ہے، جب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یعنی کہ خفیہ رہنے والے طیارے اپنے ابتدائی مراحل میں تھے۔ امریکہ نے پہلے ہی B-2 بمبار طیارہ تیار کر لیا تھا، مگر ابھی اور بھی کام باقی تھا۔ اسی دوران بوئنگ کمپنی کے ایک خفیہ ڈویژن فینٹم ورکس نے ایک ایسا طیارہ بنایا جس نے مستقبل کے جنگی طیاروں کی راہ ہموار کر دی۔ اس طیارے کا نام تھا برڈ آف پرے یعنی شکاری پرندہ۔ یہ طیارہ کسی سائنس فکشن فلم کے جہاز کی طرح لگتا تھا، نہایت ہی منفرد، پراسرار اور جدید۔ عام نظریں اسے دیکھ کر یہی سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کسی اور دنیا کی ایجاد ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز جو زمین کے انسانوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی خفیہ تجرباتی منصوبہ تھا جو جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے تجربات کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ بوئنگ کا برڈ آف پرے صرف ایک سیٹ والا تجرباتی طیارہ تھا جو زیادہ تر ایریا 51 جیسے خفیہ مراکز میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو معلومات ہیں وہ بھی قیاس آرائیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ معلوم ہے کہ یہ طیارہ ایسے تجربات کے لیے بنایا گیا تھا جو بعد میں جدید جنگی طیاروں جیسے F-22 ریپٹر اور F-35 میں استعمال کیے گئے۔ برڈ آف پرے کا منصوبہ 1992 میں شروع ہوا اور 1996 میں اس نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس طیارے کو کبھی بھی ایکس پلین کا آفیشیل درجہ نہیں ملا، کیونکہ یہ روایتی فوجی تجرباتی طیارہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں مستقبل کے جنگی طیاروں کے لیے نئی ٹیکنالوجیز آزمائی جا رہی تھی۔ یہ طیارہ صرف $68 ملین کی لاگت سے تیار ہوا، جو کسی دفاعی منصوبے کے لحاظ سے بہت کم خرچ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی چھپی تھی وہ بے حد قیمتی تھی۔ اس طیارے میں کئی ایسی صلاحیتیں تھیں جو آج بھی عام جنگی طیاروں میں نہیں ملتی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ طیارہ اپنی پرواز کے دوران رنگ اور روشنی تبدیل کر سکتا تھا، یعنی یہ اپنے ماحول میں اس طرح گل مل جاتا ہے کہ اسے دیکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ ایکٹیو کیموفلاج ٹیکنالوجی کا پہلا کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ طیارہ نہایت ہی منفرد ساخت رکھتا تھا، جس میں روایتی عمودی سٹیبلائزر یا روڈر نہیں تھے، بلکہ جدید کنٹرول سسٹمز کا استعمال کیا گیا تھا جو بعد میں ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی استعمال ہوئے۔ اس کے بعض خصوصیات بعد میں بوئنگ کے X-45 ڈرون میں دیکھی گئی، جو بغیر پائلٹ کے دشمن کے فضائی دفاع کو ختم کرنے کے مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ طیارہ نہایت ہی خفیہ تھا اور اس کی زیادہ تر ٹیسٹنگ ایریا 51 جیسے علاقوں میں ہوئی، اس لیے UFO کے شوقین افراد میں اس کی کئی سازشی کہانیاں بھی گردش کرتی رہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ طیارہ زمین کی نہیں بلکہ کسی اور سیارے کی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ کچھ ماہرین نے یہ بھی قیاس کیا کہ یہ دراصل کسی تباہ شدہ UFO سے حاصل شدہ ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سن 2000 کے قریب اس طیارے کا پروگرام ختم کر دیا گیا، مگر یہ سوال آج بھی موجود ہے کہ اس میں کون سی ایسی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی جو آج تک خفیہ رکھی گئی ہے۔ جب اس طیارے کو عوامی سطح پر ظاہر کیا گیا تو اسے امریکہ کے نیشنل میوزیم آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس میں رکھا گیا، لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ طیارہ مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا، یعنی اس میں موجود تمام خفیہ آلات، سینسرز اور ٹیکنالوجیز نکال لی گئی تھیں۔ آج یہ برڈ آف پرے میوزیم میں موجود ہے، لیکن اس کا اصل راز آج بھی پردے میں ہے۔ کون جانتا ہے کہ اس طیارے نے کون سی ٹیکنالوجیز آزمائی تھی، اور کیا وہ مستقبل میں کسی نئے طیارے کی صورت میں ایک بار پھر دنیا کے سامنے آئیں گی؟ شاید کسی خفیہ اڈے پر برڈ آف پرے کا جدید ورژن پہلے ہی آزمائشی پروازیں کر رہا ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔